یہ شہر اسلام کا مقدس ترین شہر ہے، کیونکہ روئے زمین پر مقدس ترین مقام بیت اللہ یہیں موجود ہے، اور تمام بحیثیت مسلمانوں پر زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ یہاں کا حج کرنا فرض ہے۔ ابن خلدون کے مطابق مکہ پہلے بکہ کے نام سے جانا جاتا تھا، تاہم مورخین کے درمیان اس امر پر اختلاف ہے۔ مسجد حرام کے اندر قائم خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ مورخین کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہی مکہ عبادت اور کاروبار کا مرکز تھا۔ اسی شہر میں نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی شہر میں نبی علیہ السلام پر وحی کی ابتدا ہوئی۔ یہی وہ شہر ہے جس سے اسلام کا نور پھیلا۔ 570 یا 571 عیسوی میں یمن کے ابراہ نے 60,000 فوج اور 13 ہاتھی، بعض روایات کے مطابق 9 ہاتھی لے کر کعبہ کو اٹھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اہل مکہ اس خیال سے کہ وہ اتنی بڑی فوج سے لڑ کے کعبہ کو بچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اپنے سردار عبد المطلب کی قیادت میں پہاڑوں پر چلے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ اس سے پہلے ہم واقعہ فیل پر ایک مکمل ویڈیو بنا چکے ہیں، جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہی سال تھا کہ جب نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا بیشتر حصہ یہیں گزرا۔ آپ پر وحی بھی اسی شہر میں نازل ہوئی، اور تبلیغ اسلام کے نتیجے میں کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر مسلمان یہاں سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ بالآخر 10 رمضان المبارک 8 ہجری کے مطابق 630 عیسوی میں مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کی قیادت میں اسی شہر میں دوبارہ داخل ہوئے۔ مدینہ ہجرت کر کے جانے کے بعد نبی علیہ السلام کی قیادت میں مسلمانوں کی دوبارہ اس شہر مکہ میں آمد کو فتح مکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے تمام لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ خلافت اسلامیہ کے عروج پر پہنچنے کے بعد مکہ مکرمہ مسلم دنیا کے معروف علماء کرام اور دانشوروں کا مسکن بن گیا۔ 18ویں یا 19ویں صدی کے نقشہ جات اور تصویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا، جس میں مسجد حرام کے گرد ایک شہر قائم تھا۔ مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا اسلام کے 5 بنیادی ارکانوں میں سے ایک ہے۔ حالیہ سالوں میں ماہ ذی الحجہ میں 20 سے 30 لاکھ مسلمان ہر سال بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ تشریف لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ لاکھوں مسلمان عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بھی مکہ آتے ہیں۔ شہر مکہ میں بنیادی حیثیت بیت اللہ کو حاصل ہے، جو مسجد حرام میں واقع ہے۔ حج و عمرہ کرنے والے زاہدین اس کے گرد طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، اور زمزم کے کنویں سے پانی پیتے ہیں۔ اس کے علاوہ صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سا اور منی میں شیطان کو کنکریاں مارنے کا بھی عمل کیا جاتا ہے۔ حج کے دوران میدان عرفات میں بھی قیام کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے مکہ بے پناہ اہمیت کا حامل ہے، اور دنیا بھر کے مسلمان دن میں 5 مرتبہ اسی کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ جن مقامات سے غیر مسلموں کو آگے آنے کی اجازت نہیں، وہ حدود حرم کہلاتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔